الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی ہے۔ مقصد آج کی اس گفتگو کا اور بات کا یہی ہے کہ جیسے انسان اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، ایسے جنات بھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں
اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر اس مخلوق کا ذکر فرمایا، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، یعنی یہ مخلوق بھی ہے اس دنیا کے اندر، وہ بھی احکام کی مکلف ہے۔ اور سید الطائفہ، سید التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جیسے انسانوں کے اندر مختلف گروہ ہوتے ہیں، ایسے جناتوں میں بھی الگ الگ گروہ ہیں۔ جیسے انسانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان سید کا ہوتا ہے، ایسے ان میں بھی سید ہے، ان میں بھی دوسری کہتے ہیں ذاتیں ہیں اور پاتے ہیں۔ سب سے افضل جناتوں میں سے نینوا اور نسبیین کے جنات ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں جناتوں کے، عجیب و غریب۔ جو آیت پہلے پڑھی ہے اس میں یہی بتلایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب جنات کو جنات کیوں کہتے ہیں، جن کیوں کہتے ہیں؟ تو جنن کا جو لفظ ہے، جنن کا جو لفظ ہے عربی کے اندر، جیسے کالی کالی رات جب چھا جاتی ہے اور وہ سب چیز کو چھپا لیتی ہے تو اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ۔ ایسے ہی جنت کو جنت کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ جنت کی زمین سرسبز و شاداب درختوں اور پتوں کے ذریعے چھپا دی گئی۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ پردوں میں ہے، چھپا ہوا، دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ کوئی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو مجنون کہتے ہیں، جنون اس کو آ جاتا ہے تو جنون کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب جنون آتا ہے عقل چھپ جاتی ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں اس کو جنون۔ جنات، جنن کا لفظ اور یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جناتوں کو جنات اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، چھپائے گئے، اس وجہ سے اس کا یہ لفظ ہے۔ اب اس کی تاریخ کیا ہے کہ بھئی اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے کون پیدا کیا گیا؟ تو یوں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو پیدا کیا، پھر جن یا جانوروں کو، اور ایک تیسرا قول ہے کہ جانور یا پھر جناتوں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو پیدا فرمایا بعد میں۔ قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جناتوں کو ہم نے آدم سے پہلے، من قبل یعنی آدم سے پہلے، کس سے پیدا کیا؟ من نار السموم۔ یہ وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے گرم لو، نار سموم کہتے ہیں، گرم لو کو کہا جاتا ہے جب سخت دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو لو لگ جاتی ہے۔ کوئی پوچھے کہاں لگی ہے تو کہا دکھتی نہیں ہے لیکن لگی ضرور ہے۔ یہی حال کہتے ہیں کہ جناتوں کا، کیونکہ بنائے اسی سے گئے اس لیے وہ ہے اس دنیا کے اندر۔ ان کے بھی شہر ہے، ان کے بھی کہتے ہیں دیہات ہیں، ان کی بھی کالونیاں ہیں، ان کے بھی کہتے ہیں کھانے پینے، زندگی بسر کرنے کے توالد اور تناسل کا سلسلہ جو چلتا ہے، یعنی ماں باپ یہ سب کہتے ہیں ان میں بھی چلتا ہے، اور ان کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی ہے۔ یہ ایمان کب لائے؟ قرآن کریم کے اندر یہ ہے، جہاں پوری سورہ جن ہے اس میں ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۔
کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پیغمبر نہیں بنایا گیا تھا، اس سے پہلے یہ جنات ایک پر ایک چڑھتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو کہتے ہیں کچھ مہلتیں دی ہوئی ہے، کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی شکلیں بھی بدلتے ہیں اور ان کا قد بھی کہتے ہیں بڑھتا ہے، ان کو طاقت بھی اللہ رب العزت نے زیادہ دی ہوئی ہے، کیونکہ بہت فساد مچایا اس دنیا کے اندر۔ جب انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور فرشتوں سے کہا کہ اس مخلوق کو ہٹاؤ اس زمین سے، اب میں اپنے خلیفہ، اپنے نائب حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے شریف اور سب سے اشرف مخلوق ساری کائنات کے اندر حضرت انسان۔ جیسے انسانوں کے اندر شریر لوگ ہوا کرتے ہیں، فتین لوگ ہوا کرتے ہیں، ایسے جناتوں میں بھی شریر بھی ہوا کرتے ہیں، شریف بھی ہوا کرتے ہیں، نیک بھی ہوا کرتے ہیں، بد بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی اللہ کی کتابیں تھی، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب تو ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جیسے اللہ کبھی فنا نہیں ہوتے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں، ایسے اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں، تو اللہ کا یہ کلام بھی فنا نہیں ہوگا، اس دنیا کے اندر ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں آئی قرآن کو چھوڑ کر، سب کہتے ہیں تحریف ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ صحیح نہیں رہ سکی جیسی آسمان سے اتری۔ ہمارا ایمان ہے جب اتری تھی ان انبیاء کے اوپر وہ سچی تھی، لیکن جب قرآن آیا سب منسوخ ہو چکے، اب قرآن ہی پر عمل ہوگا، اور قرآن میں جس دین کو بیان کیا گیا، دین اسلام، جس شریعت کو بیان کیا، اگر اس پر کوئی عمل کرے گا تو ہی وہ نجات پائے گا اور جنت کو پائے گا۔ اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کہا جائے۔ قرب قیامت ہم یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں سے حروف اٹھا لیے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کاغذ رہ جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام تھا، اٹھا لیا جائے۔ جب دنیا میں ضرورت نہیں ہوگی تو اٹھا لیا جائے گا، پھر آخرت میں پڑھا جائے گا، جنت میں اللہ پڑھیں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، اللہ رب العزت خود سنائیں گے قرآن کریم کو جنت کے اندر۔ وہ کیا سما ہوگا جب اللہ رب العزت ہمیں وہ سعادت اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل قرآن کہے جاوے، اور اس قرآن کی برکت سے پھر اللہ ہمیں جنت میں بھی پہنچائے، جنت میں بھی لے جائے۔ جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں، جتنے علوم، جتنی سمجھ کی باتیں، جتنے نقطے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں تفاسیر میں، اللہ ہمارے سینوں میں منتقل فرما دے، ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو، ہمیں اللہ اور اللہ کا دین زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آئے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے علم حاصل کرنے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو یہ جو جنات، کوئی جنات کا قد 1000 فٹ بڑھتا ہے، 1000 میٹر بڑھتا ہے، 2000، ایسے ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک وہ چڑھتے تھے آسمان تک، کہتے ہیں جس قرآن کریم کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور برجوں والے آسمان کی قسم۔ تو یہ بروج جو ہے، ایک قول یہ ہے تفسیر کے اندر کہ وہ فرشتے جو آسمان سے نیچے آسمان کی حفاظتی پہرے کے لیے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو مضبوط قلعے بنائے ہیں، جہاں یہ بیٹھتے ہیں اور جہاں بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن ہمیں کیا کیا کام دیا ہے، ہمیں کون سے کام انجام دینے ہیں، تو وہاں کہتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہاں تک یہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حضور سے پہلے وہ پہنچتے تھے، سن لیتے تھے، اور کوئی بات، اور اپنے کہتے ہیں جو نجومی ہوا کرتا تھا اس کو وہ بات بتلا دیتے تھے، اور اس میں کئی باتیں ملا بھی دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، یہ سلسلہ بند ہو گیا،
اب یہ شیطان کوشش کرتے تھے، جاتے تھے، پہنچتے تھے اوپر تک، لیکن قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، جو ہم دیکھتے ہیں آسمانوں کے اوپر کے تارے کھڑتے ہیں، وہ سلسلہ پہلے بھی تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے کہ اب یہ کلام اللہ کا ایسا ہے کہ اس میں ایک نقطے کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی ہے، کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے، جیسا اترا ہے ایسا ہی کہتے ہیں یہ محفوظ رہے گا، اور کوئی چوری چھپکے سے بات سن بھی نہیں سکتا اور پہنچا بھی نہیں سکتا۔ اب جب جنہ تو نے یہ دیکھا کہ اب تو اوپر ہمارا چڑھنا بند کر دیا گیا، حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے، پہنچتے ہی کہتے ہیں ہمارے اوپر انگارے مارے جاتے ہیں اور آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز رونما ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ اوپر پہنچنا چڑھنا بند کر دیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جن جو ہے وہ 40ویں سورت ہے، سورہ یاسین سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مکی دور میں نازل ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہ کس قدر آپ ستائے گئے، آپ کی بات کو کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا گیا، مکہ والوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو بہت ستایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بازار اوکاز کا بھی ہے جو طائف میں لگتا ہے، وہاں سالانہ مارکیٹ لگتا تھا، 20 سوال سے لے کر 10 ذی-قعدہ تک 20 دن تک وہ ہاٹ لگتا تھا اوکاز کا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکے میں اسلام نہیں پھیل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایمان ہے، صحیح یہاں نہیں تو مکہ کے اطراف میں پہنچ کر اللہ کے دین کی دعوت دے، اللہ کے دین کو پہنچا، اس نیت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ایک عورت قریش کی، وہ طائف میں کہتے ہیں ان کو بیاہا گیا تھا، وہاں پہنچو، اس اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ وہاں 3 بڑے بڑے سردار تھے، ابن عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت ان کو پہنچائی، لیکن انہوں نے بجائے ماننے کے، بجائے بات سننے کے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ستم ڈھائے ہیں، وہ ستم ڈھائے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی لڑائی میں جو خود لگی تھی، آپ کا رخ انور زخمی ہو گیا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے کے اندر خود اس طرح لگ گئی تھی کہ یہاں تک گھس گئی تھی اور یہاں یہ دندان ٹوٹ گئے، ایسا بھی کوئی دن آیا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ عرضت علی ابن عبدیہ لیل، ہاں میری زندگی میں ایک دن ایسا آیا ہے کہ جس وقت میں نے اپنی ذات کو ابن عبدیہ لیل کے اوپر پیش کیا تھا اللہ کے دین کے خاطر، وہ دن اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہاں 313 سے بھی زیادہ کہتے ہیں لوگ تھے، یہاں تنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ تھے۔ وطن جب کہتے ہیں انسان چھوڑ کر جاتا ہے اور بستی میں دوسری جاتا ہے، اور جب وہاں یہ امید ہو کہ یہ قبول کر لیں گے اور وہاں پھر کہتے ہیں اس طریقے کے حالات پیش آتے ہیں، تو پھر انسان پر کیا گزرتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو طائف کی وادی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، خون سے آپ کا بدن کہتے ہیں شرابور تھا، پورا بدن غسل، آپ کا بدن خون سے غسل کر رہا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نقد انعامات دیے تھے۔
وہ دو نقد انعام کیے تھے کہ جناتوں کی جماعت اسلام لے آتی ہے اور دوسرا آپ کو معراج پر پہنچایا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف سے واپس لوٹے اور عقبہ کے باغ میں جب بیٹھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق تہجد پڑھ رہے تھے یا ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت تلاوت قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نماز میں، وہاں کہتے ہیں یہ 9 جناتوں کا گزر ہوا۔ یہ 9 جناتوں نے جب دیکھا یہ قرآن سنا، وہاں سنتے ہی رہ گئے، سنتے ہی رہ گئے۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناتوں نے ملاقات نہیں کی، سنا اور وہیں سے کہتے تحیہ کر لیا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 26ویں پارے میں اسی کو بیان فرمایا ہے، یاد کیجئے پیارے پیغمبر، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جس وقت ہم نے اس وادی کے اندر جناتوں کی ایک جماعت کو پہنچایا تھا جو دھیان سے قرآن سن رہے تھے، انتہائی دھیان سے قرآن سن رہے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ یہ جنات نینوا عراق کے اندر ہے، وہاں سے چلے ہیں۔ یہ نسبیین کے جنات تھے جو پہلے وہاں پہنچے اور ایمان لے آئے تھے، وہ گئے، اس وقت حضور سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں چلا کہ کس نے قرآن سنا، کون یہاں آیا اور گیا۔ آپ مکہ پہنچے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نینوا سے یہ جنات آئے، کل 90 یا 92 جنات تھے، اور ان میں سے ایک جو تھا جو سردار ان میں سب سے بڑا، وہ جناب نبی کریم مکہ جب قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم مانگا، وقت مانگا۔ ادب کوئی کہتے ہیں سیکھنا چاہے تو جناتوں سے سیکھے، جیسے ہمارے انسان کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مولوی ہو، کبھی بھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی بھی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ان کو ٹائم ہے، بیچارے کو جلدی ہے، کہاں جانا ہے، کس میں مشغول ہے، نہیں سوچتے۔ یہ جنات کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں آپ کس وقت فارغ، آپ ٹائم کب دیں گے؟ ہم کہتے ہیں جناتوں کی جماعت ہے، ہم نے قرآن سنا، ہم مسلمان ہو گئے، اور دوسرے ہمارے جنات بہت سارے آئے ہیں، ان میں آپ کو دین کی بات پہنچانی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وقت کہا تو جناتوں نے کہا نہیں، دین میں نہیں، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں اگر ہم یہاں آئیں گے، ہمارے یہاں اجتماع ہوگا تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور جناتوں نے بھی خیال رکھا کہ یہاں اس جگہ پر کے اوپر نہیں، جنگلوں کے اندر جو مکہ سے باہر ہے، پہاڑوں کے اندر کہتے ہیں، وہاں اس وادی کے اندر ہمارا اجتماع ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آنے کا وعدہ کیا۔ آپ لیلۃ الجن کا جو واقعہ ہے روایتوں میں آتا ہے 6 مرتبہ پیش آیا ہے، یعنی 3 مرتبہ مکے میں اور 3 مرتبہ مدینے کے اندر، یعنی جنات آپ کو بلانے آئے تھے، چلو دین کی دعوت پہنچاؤ، جناتوں کے اجتماع میں آپ بیان کرنے گئے تھے، اور پوری سورہ جن جو ہے وہ جناتوں کا بیان ہے، جناتوں کی تقریر ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ پوری سورہ جن کہتے ہیں کہ ذکر فرمائی ہے قرآن کریم۔ وہ انہوں نے جو تذکرہ کیا کہ ہم ایسے تھے، ہم بھی شرک کرتے تھے، ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ مر گئے زندہ ہے، مر گئے اب دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، یہ ساری باتیں کہتے ہیں انہوں نے قرآن میں ذکر فرمائی جناتوں نے۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پوری سورہ جن کر کے اس قرآن کریم میں نقل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایسا آدمی بیٹھے عشاء کے بعد کہ جس کے دل میں کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کجی نہ ہو، تو مفتی اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے مفتی، وہ بیٹھے رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے ہیں، اور وہاں ایک جگہ پر عبداللہ ابن مسعود کو گول دائرہ کر کے بٹھا دیا اور کہا کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی خطرناک شکلیں آپ کو نظر آوے، کیسی ہی چہل پہل نظر آئے، آپ کو اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے، آپ کو یہیں بیٹھے رہنا ہے جب تک کہ میں واپس نہ آؤں اور اپنے ساتھ آپ کو نہ لے جاؤں۔ وہاں تک کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہے، عجیب شکلیں بھی دیکھی، وہ کہتے
کہ اگر ایسا ہوتا تھا کبھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نقصان پہنچائے تو پھر ان کا دل ہوتا تھا کہ نکل کے چلا جاؤں، لیکن پھر حضور کی وصیت یاد آتی تھی کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو وہ بیٹھے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ سب عجیب عجیب چیزیں دیکھی میں نے، کہا یہ سب جنات تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے، اور ان کے بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے، ان میں دعوت و تبلیغ کے لیے کہتے ہیں میں پہنچا ہوا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے ان کے عجیب واقعات اور حالات کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تہامہ پہاڑ کے اوپر مکہ کے اندر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھا آیا لکڑی کے سہارے کے اوپر اور آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں حامہ ابن اوہیب ابن لاقد ابن ابلیس ہوں، یعنی ابلیس جو جناتوں میں سے تھا، اس نے شرارت کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، تو اس کا پرپوتا کہتے ہیں میں حامہ ہوں۔ کہا کہ تیری عمر کیا ہے؟ تو کہا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے شعور تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے جب حابل کو قتل کیا تھا، اس وقت کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا اور میں نے کہتے ہیں وہ واقعہ دیکھا تھا۔ پھر یہ حامہ کہتے ہیں کہ ابن اوہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، میں نوح کے پاس بھی گیا۔ پھر کہتے ہیں جوانی میں کیا کرتا تھا کہ لوگوں کا مال لوٹ لیتا تھا اور کھا لیتا تھا، چھینا جھپٹی کر لیا کرتا تھا۔ بچپنا ایسا گزرا، جوانی ایسی گزری، اور پھر جوانی کے بعد جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہدایت دی تو کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے پاس بھی جاتا تھا، ان کی صحبت میں بھی جاتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی صحبت میں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تیری عمر لمبی کرے اور تجھے زمانہ ملے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے تو میرا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ اگر اللہ تیری عمر لمبی کرے تو میرے بعد آخری پیغمبر آنے والے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اگر ان کا زمانہ پاوے تو ان کو تیری ملاقات ہو جاوے تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سلام پہنچانے کی غرض سے اور آپ کے کہتے ہیں رخ انور کی زیارت کرنے کی غرض سے میں کہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوا، یعنی پہلے سے نبیوں کی صحبت میں رہا، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت اور بھی بہت ساری صورتیں اور قرآن اس جنات کو کہتے ہیں یاد کروائے جو کہتے ہیں ابلیس کا پرپوتا ہوا کرتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی کم، یعنی جتنی دنیا کی عمر ہے حضرت آدم سے کہتے ہیں پہلے سے، اس سے کہتے کیونکہ حضرت آدم سے پہلے جناتوں کو اللہ پیدا کر چکا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ کہ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور جناتوں کو کہتے ہیں گرم لو سے بنایا، گرم لو شعلے مارتے ہوئی کہتے ہیں گرم لو سے بنایا۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ بس دنیا کی عمر سے تھوڑی کم ہے۔ حضرت عمر پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں نہیں معلوم کہتے ہیں وہ جنات اب زندہ ہے کہ مر گیا۔
اور بھی بہت سارے کہتے ہیں واقعات کتابوں کے اندر تفاسیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جیسے ایک صخر نامی جنات تھا، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت اللہ علیہ کی دور کے اندر وہ آئے تھے، ان سے ملاقات کی تھی اور کہہ رہے تھے کہ میں ان نسبین اور نینوا کے جناتوں میں سے ہوں جن کو کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل تھا. ہم ان بابرکت کہتے ہیں مبارک جناتوں میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں، عمر بن عبد العزیز ہی کے دور میں انتقال ہوا اور ان کو کفن بھی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہتے ہیں ان کو کفن وفن دیا اور دفنایا ہے. ایسا ہی واقعہ ایک جنیہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی کہتے ہیں مکہ کے جنگلوں کے اندر دوسرے صحابہ نے کہتے ہیں کہ دفنایا تھا. تو ان کی عمریں کافی طویل اور لمبی ہوا کرتی ہیں انسانوں کی بنسبت، اور ان میں یہ سارے فرقے اور ساری چیزیں ہوا کرتی ہے. وہ انسانوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ بہرحال شادیاں عشق وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کہتے ہیں کہ بہرحال فقہ کے اور ہمارے امام مانے جاتے ہیں. ان کے نزدیک جناتوں سے کہتے ہیں میل ملاپ کرنا اور ان سے شادی کرنا، یہ سب کہتے ہیں ہماری جو ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں ان میں صحیح نہیں. دوسرے اماموں نے کہتے اجازت دی ہے، وہ دوسرے امام بعد میں آئے لیکن وہ اس مقام کو نہیں پہنچے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچے. اس وجہ سے انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں دی ہے. بہت سارے لوگوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعات میں لکھا ہے، وہ خود بیان کیا کرتے تھے اپنی مجلسوں کے اندر، بڑے خوبصورت تھے بڑھاپے کے اندر بھی، جوانی میں بھی کہتے ہیں ان کی خوبصورتی اور تھی. جب وہ کہتے ہیں کانپور میں اور گنگوہ میں پہلے رہتے تھے، پھر کانپور میں، تو وہاں ایک خوبصورت جنیہ گھر میں آیا کرتی تھی اور کہتی تھی مجھے محمود الحسن سے کہتے ہیں شادی کرنی ہے، میں ان کی عاشق ہوں، مجھے انہی سے شادی کرنی. ان کے گھر والے کہتے ہیں ان کے تو کہتے ہیں کئی بچے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں تو ایسے واقعات کہتے ہیں کہ بہرحال کتابوں میں بڑے پڑے ہیں. یہ مخلوق ہے اللہ رب العزت کی اور ان کے یہ حالات ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ بہرحال ایمان رکھنا چاہیے. ہماری نئی نسل اور یہ نہیں جانتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں. اس وجہ سے میں نے کہتے ہیں آج کی اس جمعہ کی اس مجلس کے اندر میں نے خاص طور پر کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ بھی ایک مخلوق ہے. قرآن کریم میں کہتے ہیں اس کا تذکرہ، جیسے جنات کیسی مخلوق ہے کہ جیسے کتا، آپ کتے سے اگر ڈر جاؤ تو پھر کہتے ہیں وہ پیچھے بھاگتا ہے، تمہیں گھر تک پہنچا دے گا اور اتنا یہ کرے گا. ایسے جنات بھی ایسی مخلوق ہے کہ اگر تم اس سے ڈرو گے تو بہت ڈرے گا، لیکن اگر تم کہتے ہیں کہ بہرحال اس کے اوپر تمہارا رعب ہے، تم ڈرتے نہیں ہو، تو پھر وہ تم سے بھاگتے ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی بیٹی کا کبھی جنات آیا کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا. تو بادشاہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ کہتے تھے اپنے ملازمین سے، اپنے خدمت گاروں سے، جاؤ امام احمد ابن حنبل کو بلا لاؤ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر ہی میں ہوتے تھے. یہ کہتے تھے آنے والوں سے کہ اس کو کہہ دو کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے کہ چلی جا کر. امام احمد ابن حنبل گھر پہ آ گیا تو پھر معاملہ اچھا نہیں رہے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ صرف وہاں جا کر یہ پیغام پہنچاتے. امام احمد ابن حنبل گھر سے نہیں نکلتے تھے، اس کے پیغام سن کر وہ بھاگ جاتے تھے اور 3 4 5 مہینے تک کبھی کہتے ہیں کہ قریب نہیں آتے. پھر ایسا قریب ہوا، پھر کہتے ہیں بادشاہ ان کے پاس بھیجا کرتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اور شیخ کہتے ہیں تھے اس شہر کے اندر، بادشاہ کی بیٹی کے پاس، شہزادی کے پاس اس طریقے کا دورہ پڑا. بادشاہ نے کہا کہ ان شیخ کو کہتے ہیں کہ بلاؤ. تو انہوں نے بھی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیغام بھیجا کہ ان کو کہو کہ فلاں شیخ نے کہا ہے کہ آپ نکل جاؤ، اگر میں آیا تو معاملہ اچھا نہیں ہوگا. تو جنات بہت سارے جمع ہو گئے اور کہا کہ ان کو کہو کہ آج کے بعد اگر پیغام پہنچایا تو کہتے ہیں کہ اسی تختے کے اوپر الٹے منہ لٹکاؤں گا. یعنی جو جتنا کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے،
جتنا متقی ہوتا ہے اللہ کی مخلوق بھی پھر اس سے ڈرتی تھی. امام احمد ابن حنبل تقوی میں کہتے ہیں بہت اونچا نام رکھتے تھے اپنے زمانے میں, کہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ صرف سن لیتے تھے. جیسے اور بھی اللہ والوں کے واقعات میں آتا ہے, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلفاء میں سے بھی, ان کے مریدین میں سے بھی واقع حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات کے اندر کہتے ہیں کہ بہرحال ذکر کیا ہے کہ کاندھلا ایک مکان تھا ایسا کاندھلا کے اندر, وہاں جو بھی کہتے ہیں رات رہتا تھا صبح کہتے ہیں کہ وہ مرا ہوا پاتے تھے. تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ایک کہتے ہیں کہ پوسٹ مین ڈاکیا کی ان کو ڈیوٹی لگی, مکان تلاش کیا کوئی نہیں ملا, یہی ایک مکان تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایسا واقعہ ہے, تو کہا کوئی حرج نہیں, وہی مکان مل رہا ہے تو میں اسی میں جاؤں. کہتے ہیں کہ جب یہ رات ہوئی تو جنات آیا اور اس نے چیخنا شروع کیا. انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی, آیت الکرسی پڑھتے گئے کئی مرتبہ پڑھے کہ یہ جنات راک ہو گیا, جل گیا. جیسے سیرت حلبیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے. ایک عورت تھی, اس پر جنات عاشق ہو گیا. اس کا جو شوہر تھا اس سے یہ کہنے لگا کہ بھائی تو چلا جائے یہاں سے, یہ میری بیوی ہے. دونوں میں کہتے ہیں کہ لڑائی ہوئی, دونوں میں کہتے ہیں کمپرومائز کی کہ بھائی صبح کے اندر تو کہتے ہیں کہ بہرحال اس کے پاس رہنا, رات کو میں آؤں. اس طریقے سے کہتے ہیں چلتا رہا ہوں. یہ حضور کی بعثت سے پہلے کا واقعہ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے, اس وجہ سے میں بیان کرتا ہوں. اس میں کچھ کلمات ہیں, وہ کلمات کہتے ہیں کہ بہرحال ہمیں سیکھنے چاہیے, زبان پر رکھنے چاہیے. کبھی ایسا موقع ہو, ڈر محسوس ہو تو ان کلمات کو پڑھنا چاہیے. اس وجہ سے میں یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ ایک دن آیا اور وہ جنات کہنے لگا کہ بھئی ہمیں اوپر جانا ہے سننے کے لیے آسمانی باتوں کو. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. تو کہا کہ ٹھیک ہے, میں کہوں ایسا کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنات سور کی شکل کے اندر ہو گیا اور کہا کہ میرے اوپر بیٹھ جا. اور پھر کہتے ہیں کہ کہا کہ جو بال ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ, اس لیے کہ چڑھنا یہ اور یہ حالات کہتے ہیں بڑے خطرناک ہوں گے. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ گیا اوپر تک. جب وہاں پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہاں سے کلمات پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہاں یہ کلمات سنے گئے, لا حول ولا قوت الا باللہ, ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم. تو وہ کہتے دھڑام سے نیچے اترنا شروع کر دیا اس نے. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کلمات ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے, اوپر نہیں جا سکتا. پھر کہتے ہیں کہ رات ہوئی اور دونوں میں جھگڑا ہوا کہ بھائی تو چلا جائے یہاں سے. کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, تجھے ہی کہتے ہیں ختم کر دوں گا. تو اس نے وہ کلمات کہتے ہیں پڑھنے شروع کیے. وہ کہتے ہیں رات ہو گیا, جنات جل گیا, مر گیا, ختم ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کے ایسے اثرات ہوتے ہیں محترم دوستو بزرگوں, ہمیں یقین رکھنا چاہیے. جس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے لکھا ہوا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان کہنی ہے, ایک کان میں اقامت کہنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مرد ہی آ کر اذان اور اقامت دے. گھر میں عورت ہے, دایا کو اذان اور اقامت آتی ہے تو وہ بھی کہتے بچے کو پکڑ لے اور پہلی فرصت میں اذان اور اقامت کہے. آپ دیکھیں بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں, ہماری مسلمان ڈاکٹرنیاں ہوتی ہے, نرسیں ہوتی ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً کان میں اذان کہنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ بھائی مرد ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس اذان کے لیے جو بچے کے کان میں کہی جاتے ہیں. اب اس وقت بچہ پیدا ہو, اذان اور اقامت کے بعد اگر کوئی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کے کان میں پڑھ دے تو یہ لکھا ہے بزرگوں نے, مفسرین نے, کہ وہ بچہ کبھی زنا نہیں کرے گا. وہ بچہ جب تک زندہ رہے گا کبھی زنا نہیں کرے گا. تو ہمیں بھی کہتے ہیں یہ رکھنا چاہیے. قرآن کے ایسے بہت سارے برکات ہیں, ایسے بہت سارے مجربات ہیں. اگر کسی کو بواسیر ہے, خونی ہے یا بادی ہے, فجر کی سنت لازماً پڑھے. اور فجر کی سنت کے اندر سورہ الم نشرح پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھے. دوسرے تیسرے دن سے اس کے وہ بواسیر انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے. پابندی سے پڑھے, یاد رکھے, اور پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح اور دوسری رکعت کے اندر کہتے ہیں کہ بہرحال الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ضرور پڑھے. اللہ رب العزت
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.